अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न और मैं हूं आयशा नाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो किसी मुज़ाकरात के टेबल पे बैठने नहीं आए हैं बल्कि अपनी मुशावरत के लिए पाकिस्तान में आए हैं। तो सर इस हवाले से हम आगाह करेंगे, आप बताएं आपको क्या लगता है कि वो क्या मुशावरत करने हैं पाकिस्तान के साथ? अच्छा, ओवरऑल इम्प्रेशन तो यही था कि जैसे एक ब्रेक थ्रू होने लगा और दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। बिल्कुल ही जैसे 10 दिन से एक ब्लॉकेड आ गया था और सब परेशान थे। और सब कौन परेशान थे? सिर्फ पाकिस्तानी नहीं। एक ख़बर ये चल रही है अल जज़ीरा के मुताबिक कि 90 कंट्रीज़ ने जो है शुक्रिया पाकिस्तान का मैसेज जारी किए। से अंदाज़ा लगाएं कि सारी दुनिया कितनी कंसर्न है और इंतज़ार कर रही है कि जंग खत्म। और अब्बास अराग़ची की आमद को वो ये इस हवाले से देख रहे हैं कि शायद अब कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और पाकिस्तान में माहिरीन को तवक्को भी यही है कि इस महीने के एंड तक कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन ये जो इस वक्त दौर है आयशा, उन्होंने वाज़ेह की है जी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के कि वो पाकिस्तान, रूस और ओमान के दौरे पे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त अमेरिका से मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है, बल्कि इन ममालिक को अपने साथ अपना हमनवा बनाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या है। और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो किसी सूरत में भी एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की हैसियत से साइन नहीं करेंगे। बिल्कुल। और यही मसला अमेरिका का भी है कि वो सुपर पावर है, वो भी शिकस्त खुर्दा मुल्क की हैसियत से साइन नहीं करेगा। तो अब हम सबको जो दीगर ममालिक हैं हमसे मुराद ये कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इनको अब इन दोनों को इस बात पे लाना है कि ये बराबरी की सतह पे साइन करें। उसका एक हल ये हो सकता है जैसे इन दोनों को बिठाएं, मतलब इन दोनों को इस बात पे एग्री करा लें कि आप बैठें और ये मुआहदा करें कि हम दोनों अपने एयरमज एक साथ खोलते हैं और मैं अपना प्रोग्राम कैप करता हूँ तो आप सैंक्शन उठाएं। ये दोनों काम भी साइमल्टेनियसली होने चाहिए, मशरूत ना हो। तो इस किस्म का कोई हल अगर निकल आता है, जो अमेरिका की 3rd ईयर पहुँच रही है यहाँ जेडी किशनर और क्या नाम है, वुडकॉफ। हाँ जी, वुडकॉफ। तो वो उनसे ये सारे मैसेजिंग होगी और वो अपनी क़यादत को बताएंगे कि ये सिचुएशन चल रही है। तो अगर कोई माहौल बनता है तो फिर जेडी वेंस आ जाएंगे और ईरान की भी जो आला क़यादत आएगी और फिर हो सकता है। लेकिन मुझे ये इतनी जल्दी हल होता नज़र नहीं आ रहा है इसी महीने में। आपका क्या ख्याल है? सर मेरा ख्याल है कि हर मुल्क के अपने डायनेमिक्स होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं। और इसी तरह हमें ईरान के अंदर जो मामलात नज़र आ रहे हैं उसमें उनका मीडिया भी बटा हुआ है। अच्छा। उनमें उनकी क़यादत भी बटी हुई है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कि फ़ौजी क़यादत एक अलग स्टैंड के साथ खड़ी है और जो बाकी इनकी गवर्नमेंट है वो एक अलग स्टैंड के साथ है। तो इस तरह के मामलात को हल करवाने के लिए और इस तरह की जो इनकी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर यहाँ पर आया गया है। मुझे लगता है कि वो अपनी मजबूरियाँ जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि देखें हमने इतना अपना लॉस उठाया है, हमारे 20,000 से ज़ायद जगहों पे हमले किए गए हैं, हमारी क़यादत को शहीद कर दिया गया है, हमारे साइंसदानों को शहीद कर दिया गया है। और अगर हम इस पॉइंट पर हार और शिकस्त खुर्दा हो जाती हैं तो हम अपनी आवाम को क्या मुँह दिखाएँगे? का मौका भी बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि उन्होंने जिसे दलेरी के साथ इस जंग को लड़ा है। और जैसे हमने पहले भी बात की थी सर, डेडलाइन दी हुई थी, ख़त्म होने वाली थी, तो उस वक्त भी पूरी अवाम, ईरानी अवाम हुकूमत के साथ इजहार यकजहती के लिए सड़कों पे मौजूद थे। पूरी रात वो सड़कों पे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो एक कौम की हैसियत से और एक कौम बनकर एक वाज़ेह पैगाम देना चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर ईरानी हुकूमत हार मान लेती है तो उसकी कौम जो है या उसकी अवाम जो है कभी भी उनको कबूल नहीं करेगी। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जैसे आपने कहा कि ईरान जो है वो खित्ते के लोगों को भी अपना हमनवा बनाना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है और ख़ास तौर पे जो आलमी ताकतें हैं उनका भी एतमाद जीतना चाहता है। जैसे अब यहाँ से ओमान और ओमान से मास्को को जाएंगे और वहाँ पे भी वो मुशावरत करेंगे कि इस मामले को कैसे हल करवाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बाज नहीं आए बयानात देने से। उनको कहा गया था, उनकी इंतज़ामिया ने भी उनको कहा था कि ये मामला जो है हल की तरफ आ रहे हैं तो आप ऐसे एग्रेसिव बयानात ना दें जिससे ये तासुर आए कि ईरान को नीचा दिखाया जा रहा है। एक ट्रंप ने एक बड़ा पॉजिटिव बयान तो दिया है जो बहुत खुशाइन भी है। आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि क्या आप एटमी हमला कर सकते हैं? तो उसने कहा कि ये कैसा इम्काना सवाल है, ये सवाल हुआ क्यों? एटमी हमले का तो हम सोच भी नहीं सकते। एटमी हमले की तो किसी को इजाज़त देनी नहीं चाहिए हम। और फिर उन्होंने इस कॉन्फिडेंस का इज़हार किया कि हम एटमी हमले के बगैर ही हमारी आर्मी जो है वो ईरान को
شکست دے رہی تھی، بتا رہی تھیں کہ بہت زیادہ اپنی سامان بیڑے اور فوج ضلع اس نے پہنچا دیا. وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر صلح نہیں ہوتی اور لڑنا ہی پڑے تو پھر وہ وہاں تیار ہو. ہاں جی، اور ان کو ٹائم بھی مل گیا کہ وہاں پہ تیاری کرنے کا. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جیسے ہی امریکہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے ویسے ایران بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ اچھی تیاری ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جنگوں میں کسی کا بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ سر جنگ کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں افغانستان میں جنگ چلتی رہی، نہیں فرق پڑا. یہاں پہ فلسطین میں کتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے، اس کا اتنا فرق نہیں پڑا. روس اور یوکرین کا معاملہ تھا، وہ بھی پوری دنیا کو کوئی امپیکٹ نہیں کیا گیا. لیکن ایران والے معاملے پہ پوری دنیا جو ہے افیکٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ فیول کرائسس آ گئے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں بھی رات کو 27 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے نہ صرف کرائے بڑھیں گے بلکہ پھر ایک طوفان مارکیٹ میں آنے کو تیار ہے مہنگائی کا. تو یہ امپیکٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں بڑھتا ہے. اگر امریکہ کی ہی بات کر لی جائے تو سر امریکی عوام بہت زیادہ نالاں ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہاں پہ بھی فیول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ناپسندیدہ عمل قرار دیا جا رہا ہے. حالانکہ عراقچی صاحب کے آنے کے بعد پرائسز کم ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ایک انڈیکیشن ہے. پرائس زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معاہدہ دور ہے. سر اگر کہتے ہیں نیوز دور ہے. نہیں، اگر جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے کل آنے سے پہلے ٹویٹ کیا تھا، کیونکہ ایک تاثر یہ لیا جا رہا تھا کہ شاید یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے آنے سے پہلے پھر واضح کر دیا کہ وہ اپنے مذاکرات کے لیے نہیں یہ دورہ کریں بلکہ بائی لیٹرل وزٹ ہے جس میں وہ 2-3 ملکوں کا دورہ کریں گے. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. اچھا، یہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ دورہ مذاکرات کی سمت کا تعین کرے گا اور راہ ہموار کرے گا. مشاورتی دورہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ملکوں سے مشاورت کریں گے کہ کیسے. اور سر یہاں پر کچھ ممالک جو ہیں ان کی طرف سے یہ بھی ایران کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایٹمی طاقت بننے سے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس سٹیج پہ وہ اپنی سینکشنز کو ختم کروا سکتے ہیں. کیونکہ سینکشنز ختم ہوں گی، جو ان کے سینکڑوں ارب ڈالرز کے جو منجمد ہوئے ہوئے ہیں اثاثے ڈفرنٹ جگہوں پہ، ایک تو وہ بحال ہو جائیں گے، دوسرا دنیا کے شاہرگ پہ بیٹھا ہوا ہے، آبنائے ہرمز پہ بیٹھا ہوا ہے، اور سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آبنائے ہرمز کی اہمیت کیا ہے. تو ان کو اس طرح ایٹمی پاور بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے جغرافیائی لحاظ سے وہ اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں پر سینکشنز ختم ہوں گی تو سر اس خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اس کے تیل کی سپلائی ہوگی اور عالمی ریٹ پہ بات سمجھ انہیں بھی آئی ہوئی ہے. اور وہ پہلے بھی راضی ہو گئے تھے اپنا پروگرام کیپ کرنے پہ، اور اب بھی راضی ہیں. ان کو صرف یہ گارنٹی چاہیے، جیسے پہلے بھی جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس دوران حملہ ہو گیا تھا. بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم مان جائیں سارا معاہدہ ہو جائے اور پھر حملہ نہیں ہوگا. وہ یہ گارنٹیز رشیا، چائنا اور دوسرے ممالک مل کے اگر اس کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ معاہدہ ہو سکتا ہے تھرو ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے کوشش کر رہے ہیں، چین کی طرف سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور روس کی طرف سے بھی بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور اگر ہم گولف کنٹریز میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ہیں ممالک وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حتمی حل نکل آئے گا. سر کل میں ایک خبر سن رہی تھی کہ ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان پہ NCCI نے ان کو گرفتار کیا ہے. آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. کیا کل ہم نے بتایا تھا ایک کتنی بے ضرر سی بات پہ ایک شہری کے خلاف FIR درج ہو گئی تھی، اس نے ترنول کو اب میں ہرمز کہہ دیا تھا. فخر الرحمان بہت سینئر ہیں، یعنی مجھ سے بھی سینئر ہیں. اوکے. اور سپریم کورٹ میرے ساتھ کرتے تھے کور، ہم اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. آج TV میں میرے کولیگ بھی رہے ہیں. اوکے. تو بہت سینئر اور سیریس جرنلسٹ ہیں. لیکن جو ایک آپ کو درمیان میں دیکھا آپ نے ایک لہرائی تھی ایک سیاسی پارٹی کی، اس کی سپورٹ میں ایک بہت بڑا طبقہ اور جرنلسٹ کی ایک کلاس ہو گئی تھی. ہاں جی. تو یہ بھی فیکٹر ہے، ان کے ساتھ ہو گئے تھے. اور جیسے باقی کچھ ان کے اب حق میں لکھنے والے، اور حق میں تو ٹھیک ہے جس نے جس پارٹی کے حق میں لکھنا ہے لکھیں، لیکن جب وہ ایسے لکھتے ہیں کہ ملکی مفاد اور اسٹیبلشمنٹ کا مفاد بھی، مطلب ملکی مفاد اور اسٹیبلشمنٹ کا مفاد دو الگ نہیں ہے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ملکی محافظ ہے، بالکل اس کو بھی وہ دھیان میں نہیں رکھتے، اور جو کسی اور ایجنڈے کے تحت ٹویٹس کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو ٹالریٹ نہیں کرتے یہ NCCI والے جی. اور ایسی کوئی انہوں نے ٹویٹ کی ہے جس کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے انہیں بلایا گیا. باقی خبریں ان کے پاس عام رپورٹرز کی نسبت پہلے سے ہی زیادہ ہوتی تھیں، مطلب جو جیسے فیڈ کی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے جب نواز شریف کے پہلے دور میں سپریم کورٹ پر حکومتی پارٹی نے حملہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا
کہ مسلم لیگ کے دور میں مسلم لیگیوں نے سپریم کورٹ پر ایک فیصلے کی سماعت رکھوانے کے لیے حملہ کر دیا تھا. اچھا یہ کب کی بات ہے؟ جسٹس سجاد علی شاہ کا دور تھا. اوکے. اور 80s کی بات ہے. اوکے. لیٹ 80s کی. تو اچھا ہم سب رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس کو پتہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا. یہ بے چینی سے اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں اور پھر اچانک سپریم کورٹ کا دروازہ جیسے گھبرائے ہوا آدمی ہوتا ہے خوفزدہ کھول کے وہاں دروازے میں کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دیا, پلیز ٹیک دی چیف جسٹس انٹو سیف کسٹڈی. اچھا. اور چیف دے ہیو اٹیک دی کورٹ, دے ہیو, ساتھ ہی باہر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں شروع ہوگی. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو بڑے غصے سے کہا سو دس از واٹ یور گورنمنٹ از اور وی ہیو نو آپشن بٹ ٹو ایڈجرن. کورٹ ایڈجرن کر کے وہ چلے گئے. اب یعنی اس حملے میں جس کا اور کسی رپورٹر کو پتہ نہیں تھا لیکن اس کو پہلے سے پتہ تھا اور اس کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس کو بر وقت انفارم کر دے تاکہ وہ سیف ہو جائیں. اچھا تو اور اس طرح اور بے شمار مثالیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہ سو موٹو نوٹس نہیں لیا تھا عدالت نے کہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں اچانک؟ نہیں, اس پہ باقاعدہ مقدمہ چلا تھا, سزائیں ہوئی تھیں, بہت سارے ایم این ایس یہ میری پیدائش پہ مطلب پہلے کی طارق عزیز صاحب کو سزا بھی ہوئی تھی. اوکے اوکے. اور صحیح. تو اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ فخر الرحمان صاحب اس دور سے کچھ لوگوں کے پیرول پہ چلتے چلے آ رہے ہیں جن کے پاس ایڈوانس خبریں ہوتی تھیں اور ان کے ٹاسک بھی ہوتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے نا پھر اپنے لوگوں کو جب وہ بٹرے کریں اس سے تو ان کو معاف نہیں کرتے. ارشد شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے. بالکل ایسے ہی. یہ انڈیکیشن ہوتا ہے اگر وہ مذاکرات کے لیے آنے ہوتے پازیٹیو سمت میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں تو پیٹرول اوپر جانے کے بجائے نیچے آتا. پیٹرول اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہنوز دلی دور ہے وہ, لیکن کیا کہتے ہیں کہ پیوستہ رائے شجر سے امید بھارت پاکستان لگا ہوا ہے. عراقی صاحب کو بھی سمجھائے گا روس اور وہ بھی سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے 10 دن اور لگ جائیں, 15 دن اور لگ جائیں. اگر معاہدہ ہو گیا تو پھر پیٹرول واپس اپنی نارمل سطح پہ آ جائے گا. لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی ہے اور احساس بھی ہے. تھوڑا سا ریئیکٹ کیا ہے لیکن خاموش ہیں, برداشت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب ہی امن کے خواہاں ہیں اور خطے کے لوگ بھی دنیا کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو سکون آ جائے, وہ ٹک کے آرام سے بیٹھ جائے اور دوسروں کو بھی جینے دیں. سپریمیسی کو زیادہ شو کرنے کا اتنی ضرورت نہیں تھی. سر ہم نے باقی بھی گورنمنٹس دیکھی ہیں, اوباما کی دیکھی ہے, جو بائیڈن کی دیکھی ہیں, لیکن جب بھی امریکی صدر یہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں, پوری دنیا کو اتنا تنگ کرتے ہیں. مطلب سب ان کے آمد سے پہلے بھی سب یہی خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کا امن واقعی خطرے میں پڑ سکتا ہے, جو سب کو نظر آ رہا ہے. یہ پریڈکشنز پہلے بھی ہوئی تھی. اتنے ایگریسو ہیں جو مطلب پہلے بھی جو جنگیں لڑی گئی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ میں ہوتا تو عراق پہ 45 منٹ میں قبضہ کر لیتا, میں ہوتا تو ویتنام پہ بھی قبضہ کر لیتا. حالانکہ سر ان کے عوام نے ان کو ووٹ ہی اس وجہ سے بھی دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کی جنگ میں جائیں گے نہیں, اور یہ ان کی جنگ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور اسرائیل کی جنگ اسرائیل کو پیچھے کر کے امریکہ کو بیچ میں فائل سے بلیک میل ہو کے آئے ہیں اور ان کے لیے اب یہ کمبل بن گیا, نکلنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ نکل جائیں. آج ایکسپیکٹڈ ہیں امریکہ کے 2 نمائندے بھی پاکستان پہنچے ہیں, اگر وہ پہنچتے ہیں جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے عائشہ ناز اور راشد ویب کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے. دیکھتے رہیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن چینل, لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.